ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عادل نجم صاحب نے، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب، خطہ جنگ سے گزر رہا ہے، ابھی بھی سب کی نظریں اس پر ہیں کہ کیا اسٹریٹ آف ہرمز کو لے کر کوئی باقاعدہ بات چیت ہوگی اور معاملہ کیسے آگے بڑھے گا۔ اور اس دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تو ایک ڈیفنس پیکٹ تھا لیکن اب ترکی بھی اس میں شامل ہو چکا ہے۔ کتنی بڑی پیش رفت ہے آپ کے خیال میں یہ؟ بہت شکریہ شہزاد، بہت بڑی پیش رفت ہے، بہت بڑی پیش رفت ہے۔ بہت سے سوالات ابھی بھی سامنے ہیں اور سوالات بھی آئیں گے، لیکن یہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔ اس کے کئی پہلو ہیں جس کی وجہ سے یہ بڑی ہے۔ ایک میں یہ گزارش کروں گا کہ ان اے وے تو اس میں نئی کوئی بات نہیں ہے نا۔ دیکھیں نا، پاکستان اور سعودی عربیہ کا ایک پیکٹ تھا، اس سے پہلے کئی سال ایک کوآپریشن تھی جو بڑی واضح تھی۔ ترکی اور سعودی عربیہ بھی ہم نے پچھلے کچھ مہینے نہیں کچھ سالوں میں دیکھا کہ وہ قریب آئے، انہوں نے پیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے کچھ اور پہلے مراحل میں پچھلے 3-4 سال میں بھی دیکھا کہ کسی قسم کا جو بڑے مسلمان ممالک ہیں ان کا پیکٹ ہو۔ تو یہ ایک طرح سے ایسا نہیں ہے کہ سرپرائز ہو گیا یا صرف اس لیے کہ ایران کی جنگ تھی اس لیے یہ مل بیٹھے کہ ان کو اس کا کچھ کرنا ہے۔ اٹ از اے پارٹ آف اے لانگر ڈیولپمنٹ، اور اس ڈیولپمنٹ میں یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے۔ اور بڑا سٹیپ اس لیے ہے کہ جو دنیا میں ری الائنسز ہو رہی ہیں، یہ اس میں ایک اہم قدم ہے کہ دنیا جو بات کہتے ہیں نا، دنیا تبدیل ہو رہی ہے، تبدیل ہو رہی ہے، تبدیل ہو رہی ہے۔ وہ کیسے تبدیل ہو رہی ہے؟ وہ ایسے ہو رہی ہے کہ جو آپ کا ایک تھیوری تھی نا کہ آپ کیسے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے، کیسے آپ سیکیورٹی حاصل کریں گے، وہ کیونکہ ٹوٹ رہی ہے۔ مثلاً یہ کہ مڈل ایسٹ میں خیال یہ تھا کہ جی ہماری سیکیورٹی کا جو ضامن ہے وہ امریکہ ہوگا، امریکہ کو ہم پیسے دیں گے، وہ پیسوں پہ بیس بنائیں گے، بیس جو ہے وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ آپ نے پچھلے 6 مہینے میں، لیکن ایکچولی 2 سال میں دیکھا کہ وہ بیس آپ کی حفاظت نہیں کرتے بلکہ ایکچولی آپ کے نشانہ بن گئے، ایک طرح سے آپ کو ملوث کر دیا جنگ میں، کیونکہ آپ ان کے بیس وہاں موجود تھے۔ تو وہ لاجک ٹوٹتی ہوئی نظر آئی۔ دوسری طرف انہوں نے یہ دیکھا کہ یار یہ جو بیس یہاں بھی ہیں اور اسرائیل میں بھی ہیں، لیکن اسرائیل پہ اٹیک کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے پاس جو چیزیں دی جاتی ہیں وہ کہیں زیادہ ہے۔ تو لوگوں کو یہ خیال آیا کہ جی اب ہمیں کچھ خود سوچنا ہے، اور یہ صرف گلف میں نہیں ہو رہا، پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ یورپ کے اندر، نیٹو کے اندر بھی ممالک یہی سوچ رہے ہیں کہ یار یہ جو آرکیٹیکچر ٹوٹ رہا ہے تو نیا آرکیٹیکچر کیا بنے گا۔ ڈاکٹر تو صاحب، آپ اس کو کو لگتا ہے کہ اس معاہدے کا جو چاہیے۔ مقصد ہے بیسیکلی وہ اسرائیل کی اس خطے میں جو جارحیت ہے اس کو دیکھ کر ہی آپ کو لگتا ہے یہ معاہدہ ہوا ہے، یا دیگر معاملات بھی ہیں جیسے پاکستان اور انڈیا کا ایک ایشو ہے، تو کیا اس میں بھی یہ معاہدہ اسی طریقے سے امپورٹنٹ ثابت ہوگا؟ پھر جو ٹیررزم ایکٹیویٹیز ہیں، چاہے وہ پراکسی وارز کے ذریعے ہو، بی ایل اے ہو، ٹی ٹی پی ہو، یا ترکی میں کرڈز کا معاملہ ہو، اس پہ بھی یہ، اس حوالے سے بھی یہ امپورٹنٹ ہے ایگریمنٹ؟ 100% رائٹ دونوں چیزوں میں، کہ ایک اس کا بڑا جو محرک اور بڑا جو سگنلنگ ڈیوائس ہے وہ اسرائیل کے لیے ہی ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے 6 مہینے نہیں پچھلے 2 سال میں یہ دیکھا کہ اسرائیل ایک طرح سے ہیجمن بن گیا تھا۔ ہیجمن کا مراد یہ کہ خطے کا وہ پلیئر جس کے قریب کوئی بھی نہیں آ سکتا، اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے باقیوں سے، اور اس نے اپنے تقریباً ہر نیبر کی زمین جو ہے تھوڑی سی ہتھیا لی، سریا سے بھی لیا، لبنان سے بھی لیا، اور ایران میں بھی اٹیک کیے، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ تو وہ جو رائس تھی، ایک تو یہ اس کا ایک ریئیکشن ہے۔ ایک بہت بڑا ریئیکشن جو ہے، جو میرے خیال میں بہت اہم ہے، وہ یہ کہ جو ابراہیم اکارڈ کی لاجک کی گفتگو تھی وہ ایک طرح سے اس نے نلیفائی کر دی۔ اس وقت تو ایک جو ڈومیننٹ لاجک کی گفتگو ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ اچھا یار ابراہیم اکارڈ قسم کی امریکہ میں کہ اس قسم کی کوئی حالت بنے گی، اور اس نے کلیئر کر دیا کہ وہ نہیں بنے گی۔ جو آپ نے بالکل درست بات کی کہ یہ صرف ایران یا اسرائیل نہیں ہے، اس کے اور بھی ہدف ہیں۔ پاکستان کے لیے خصوصاً میرے خیال میں اہم اس لیے ہے کہ یہ سگنلنگ ہے انڈیا کو، اس لیے نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی اچھا اگر بھارت نے کچھ کیا تو یہ کیا سعودی عربیہ کی فورسز آ جائیں گی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو معاہدے ہیں یہ سگنلنگ ہوتی ہے، یہ دوسری پارٹی کے لیے قیمت بڑھا دیتی ہیں کہ وہ کچھ کریں، جی رائٹ۔ اس لحاظ سے تینوں ممالک کے لیے ایک، مجھے اجازت دیجیے گا کیونکہ جو اس پہ گفتگو ہو رہی ہے بڑی اچھی ہو رہی ہے ہر جگہ، کچھ چیزیں ہم بھول رہے ہیں۔ ان 3 ملکوں میں سب سے بڑی ملٹری سپینڈنگ جو ہے، جو فوجی قوت ہے سپینڈنگ کے حوالے سے، وہ ایکچولی سعودی عربیہ ہے۔ سعودی عربیہ پاکستان کے تقریباً 7 سے 8 گنا ملٹری پہ سپینڈ کرتا ہے۔ پاکستان کرتا ہے 10 سے 12 بلین سال کا، سعودی عربیہ کرتا ہے 80 سے 85، ٹرکی کرتا ہے 30۔ جو چیزیں اس میں شفٹ ہوں گی وہ ملٹری سپینڈنگ بھی ہوگی۔ سعودی عربیہ کا وہ جو 80 بلین ڈالر سال کا ہے یا 85 ہے، وہ زیادہ تر جاتا ہے امریکہ کے ہتھیاروں پہ، ابھی بھی بہت وہاں جائے گا، لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو ڈائیورژن ہوگی وہ پاکستان اور ترکی کی طرف تو بھی ہے۔ سو یہ جو اس کی جو جہتیں ہیں وہ بہت ساری۔ اب یہ بتائیے گا کہ کیا اس طرح کے جو معاہدے ہیں وہ خطے میں کوئی امن کی ضمانت دیتے ہیں،
یا اس سے خدشہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ شاید امن جو ہے وہ مزید فریجائل ہوتا ہوا نظر آئے، کیونکہ ایران کی طرف سے باقاعدہ کوئی سٹیٹمنٹ تو نہیں آیا، لیکن ان کے کچھ کی لوگ ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کا معاہدہ سعودی عرب کو سیکیورٹی کی ضمانت نہیں دیتا، بلکہ ان کو اپنی پالیسی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب ایران آبویسلی اس خطے میں ایک میجر پلیئر ہے، ان کے ریزرویشنز ایز اے سیڈ آفیشلی اگر نہیں آئیں گے تو ان کے لوگ تو بات کر رہے ہیں اس پر۔ جی ضرور بات ہوگی، اور کئی جگہ سے ہوگی، سب سے زیادہ تو اسرائیل سے ہو رہی ہے اس وقت۔ جو آپ اگر امریکہ میں گفتگو سنیں یا باقی اس میں، تو آپ کو سب سے زیادہ پش بیک جو ہے وہ اسرائیل کا نظر آ رہا ہے، اور وہ ایک دم جو ہے وہ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایک اوفینسو پیکٹ ہے، رائٹ؟ دیکھیں، جہاں کا آپ کا سوال تھا نا کیا امن آ سکتا ہے یا نہیں، یہ تو تاریخ فیصلہ کرتی ہے، لیکن تھیری یہ کہتی ہے پچھلے 50-70 سال کی کہ یہ جو پیکٹس ہیں یہ سٹیبلائزنگ فورس ہو سکتے ہیں۔ مثلا نیٹو کا جو سکسیس ہے، اور جنرلی سکسیس سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس نے جنگ تو کبھی بھی نہیں جیتی، جنگ لڑی بھی زیادہ نہیں جس میں گیا افغانستان وغیرہ میں، وہ کوئی جیت نہیں تھی۔ سکسیس یہ ہوتی ہے کہ جب اس قسم کی پیکٹس بنتے ہیں تو اس سے اس سگنلنگ کی وجہ سے لائکلی ہوڈ آف کانفلکٹ کم ہو جاتا ہے، کہ دوسرا جو پارٹی ہے جو جہارت کر سکے اس پہ ایک پریشر آ جاتا ہے کہ یار نہیں کرو تو اچھا ہے۔ اور اس معاہدے کے جو اندر ملک ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے پہ پریشر ڈالتے ہیں۔ دو قسم کے معاہدے ہو سکتے ہیں، ایک جو عموماً کم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں تیاری کر رہا ہوں جنگ کی تو میں اپنے دوستوں کو جمع کر رہا ہوں، یا تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، ہم جا کے جنگ کرنے والے ہیں۔ کلیئرلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں ممالک باری باری ہر آفیشل جب بھی بات منہ کھولتا ہے نا تو وہ کہتا ہے جی یہ ڈیفینسو ہے، جی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اعتراض آئے گا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اوفینسو نہیں ہے، یہ ڈیفینسو ہے۔ ڈیفینسو معاہدہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو اگر شک ہو کہ کانفلکٹ اور انسرٹنٹی آنے والی ہے تو آپ اعلان کر دیتے ہیں کہ میرے دوست یہ ہیں، مجھ سے یاد پنگا مت لینا، رائٹ؟ اور اچھا پیکٹ وہ ہوتا ہے جس میں اس پیکٹ کے اندر جو ممالک ہیں وہ ایک دوسرے پہ بھی کچھ ہاتھ رکھیں کہ یار تم بھی جو ہے نا ایک سٹیبلائزنگ فورس بنے، اور دوسرے جارحیت کرنے والوں پہ بھی سٹیبلائزنگ فورس بنے۔ صحیح۔ اور امریکہ جب سے جنگ میں انٹر ہوا ہے تو ہم بار بار بات کرتے رہے، انہوں نے گین تک کھویا بہت کچھ ہے، اوبویسلی ان کی ملٹری اسپینڈنگ، مہنگائی، یہ تو ہے ہی فیکٹرز، بٹ اسٹریٹ آف ہرمز جو ایشو نہیں تھا اب وہ سب سے بڑا ایشو بن گیا ہے، اور جس جنگ سے پہلے وہ تو کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ لیکن یہ جو اسٹیپ لیا ہے ان تین ممالک نے، یہ بھی امریکہ کی جو بطور ایک سپر پاور ریپوٹیشن ہے اس کو بہت حد تک ڈیمیج نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس خطے میں سیکیورٹی پرووائڈر تھا، اور ہوللی اینڈ سوللی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ڈیفنس ایگریمنٹ سے پہلے کوپریشن تو تھی پاکستان کے ساتھ، پر سعودی عرب بھی امریکہ کی طرف دیکھتا تھا۔ تو اب دنیا بھر میں جو اس کا ایک یہ امپریشن ہے کہ سپر پاور ہے، سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے، وہ بھی تو ان کی ایک ناکامی ہے کہ اب اس میں وہ فیل ہو گئے۔ بالکل یار، یہ آپ کی اور میری اس پہ پہلے بھی گفتگو ہوئی، میرا موقف یہی ہے کہ امریکہ جو ہے اس نے جو اس میں آپ کہہ لیں کھویا یا جو لاس ہے وہ جنگ سے بہت زیادہ ہے، ہرموز سے بھی بہت زیادہ۔ کیونکہ دیکھیں نا، ہیجمن ہونے کی، بڑی طاقت ہونے کا سب سے بڑی چیز آپ کی ہیبت ہوتی ہے۔ آپ کی طاقت نہیں ہوتی، آپ کی ہیبت ہوتی ہے۔ ہیبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے اتنا بڑا سمجھیں کہ میں اگر چھینک بھی ماروں تو آپ رستے سے ہٹ جائیں، رائٹ؟ کیونکہ آپ کو میرا ڈر اتنا ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اتنا بڑا ہوں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری قوت اتنی زیادہ ہے کہ آپ میری مخالفت ہی نہیں کریں گے اور آگے سے ہٹ جائیں گے۔ اور یہ تقریباً کیفیت تھی امریکہ کی، کہ جہاں خیال یہ تھا کہ یار امریکہ کا تو کوئی نہیں کر سکتا نا۔ آپ نے اگر دیکھا ہو اس ایران کے کیس میں بھی پہلی چیز کیا ہوئی تھی یاد ہے؟ وہ آئے تھے ان کے ایئر کرافٹ کیریئر شپس، جی، اور اس کا لاجک یہ تھا کہ یار ہم بھیجیں گے، یہ تو دیکھ کے ڈر جائیں گے، صحیح، یہ تو ہماری فوجی طاقت تھی۔ اس لیے جب وہ چیلنج ہوتی ہے اور تھوڑی سی سکسیسفلی چیلنج ہوتی ہے تو پھر پوری دنیا یہ سوچنا شروع کرتی ہے کہ اچھا یار یہ جو ہم نے سوچا ہوا تھا نا کہ یہ قوت کیسی ہے، وہ اتنی تو نہیں رہی۔ سو ان دیٹ سینس اٹ از اے مچ بگر تھنگ۔ اور پھر آپ نے وہ یورپ میں، میں اگین باری باری کہہ رہا ہوں، یہ ہمارا فوکس ظاہر ہے مڈل ایسٹ پہ ہے، لیکن آپ بالکل اسی قسم کی گفتگو یورپ میں بھی سن رہے ہیں، افریقہ میں بھی سن رہے ہیں، لیٹن امریکہ میں بھی سن رہے ہیں کہ یار اگر وڈے چودھری صاحب جو ہیں وہ اتنے وڈے نہیں رہے تو پھر ہمیں کچھ اپنا بھی سوچنا ہوگا نا، یا کچھ خود انتظام کر لو، یا کسی اور سے کر لو، یا اس کے ساتھ رکھو، یا دوسری کرو۔ سو ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ایک ری الائنمنٹ ہے۔ ری الائنمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک سائڈ سے دوسری پہ چلے جائیں، لیکن ایک ری اسیسمنٹ، لیٹس سے ری اسیسمنٹ ہے اس گلوبل پاور سٹرکچر کی۔ اور میں ایک اور گزارش کر دوں، کیونکہ اگین جب تاریخ لکھی جائے گی، اور آلریڈی لکھی جا رہی ہے، ایران کے لیے ان اے وے جو سب سے بڑا تحفہ دیا نیتن یاہو نے وہ یہ تھا کہ اس نے امریکہ کو کنونس کر دیا کہ تم آ جاؤ۔ یہ اسی طرح تھا جس طرح مودی صاحب نے تحفہ دیا تھا پاکستان کو 2025 میں وہ اٹیک کر کے، اس کی وجہ سے پاکستان کو اسٹیبلش ہو گیا ایز اے ملٹری
کمپٹنس اسی کی وجہ سے یہ معاہدے ہوا. امریکہ کی صورت میں یہ ہوا کہ اگر امریکہ اس جنگ میں نہ آتا تو وہ بہت ساری چیزیں جو ایران کر چکا ہے وہ نہ کر سکتا. فار ایگزامپل اس کے پاس ہرموز کا جواز نہ ہوتا. فار ایگزامپل اس کے پاس باقی ممالک میں بیسس پہ اٹیک کرنے کا جواز نہ ہوتا. رائٹ. سو ان دیٹ سینس امریکہ میں یہی ری اسیسمنٹ ہو رہی ہے کہ یار صرف ہرموز مسئلہ نہیں ہے, صحیح, ہماری لاسز آر گریٹر.